السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاطمہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے فضل اور امان میں رکھے، ہر قسم کی پریشانی سے، درد سے، تکلیف سے نجات دلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند اور تندرست رکھے، ہر قسم کی بیماری سے، چھوٹی بڑی تکلیف سے، چھوٹی بڑی آزمائش سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کام بخیر و خوبی سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چھوٹی بڑی تکلیف سے بچائے جس کو برداشت کرنے کی طاقت ہمیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے۔ میں یہاں پر آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری جو دادی ہوتی تھی وہ ہم سے کہتی تھی کہ جب بھی ہم سے وہ ملتی تھی تو ہمیں کہتی تھی کہ اللہ آپ کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے۔ تو ہم بڑے ہنستے تھے کہ یہ نا دادی ہمیں کوئی اور دعا دیتی نہیں ہے، بس یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے۔ تو ہم کہتے تھے کہ دادی ہمیں کوئی اور بھی دعا دیا کریں، ہمارے ایگزامز ہو رہے ہیں، ہمیں لیے دعا کیا کریں کہ ہم پاس ہو جائیں، اور آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ صحت کی بادشاہی عطا فرمائے۔ تو وہ کہتی تھی کہ ابھی آپ چھوٹے ہو، جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صحت کی بادشاہی کیا ہے۔ اب وہ تو اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن ان کی یہ بات اب ہمیں یاد آتی ہے اس ایج میں کہ وہ ہمیں یہ والی دعا کیوں دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں جو دعا دی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب اپنی صحت کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی صحت کی بادشاہی عطا فرمائے۔ اب ہمیں صحیح معنوں میں صحت کی بادشاہی کا پتہ چلا ہے کہ صحت کی بادشاہی ہوتی کیسی ہے۔ جب ہمیں سر میں درد ہوتا ہے، جب ہم چھوٹی سی بھی تکلیف ہوتی ہے، کوئی دانت میں درد ہو جاتا ہے یا پیٹ میں بھی درد ہو جاتا ہے تو ہم بہت زیادہ بلبلا اٹھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تب ہمیں یاد آتی ہیں وہ باتیں کہ ہمیں بڑے کیوں صحت کی بادشاہی کی دعائیں دیتے تھے۔ تو آج کل جو حالات ملک میں چل رہی ہے وہ ایک ڈپریشن ہر کسی میں کریٹ کر رہی ہے، ہر دوسرا بندہ ڈپریشن میں ہے کہ اخراجات کیسے پورے ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مہنگائی اتنی عروج پر پہنچ چکی ہے تو اچھا خاصا بندہ بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے کہ اپنے اخراجات کو کس طرح کنٹرول کرے، کیونکہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور آمدنی وہیں پہ رکی ہوئی ہے، سیلری وہیں پہ رکی ہوئی ہے اور مہنگائی آسمانوں پر جا رہی ہے۔ جو ضروریات اگر آپ کی کچھ پیسوں میں پوری ہو جاتی تھی اب وہ پیسے پورے ہی نہیں ہوتے۔ اگر فار ایگزامپل اگر آپ کا گھر کا راشن پورا 10,000 میں آتا تھا تو اب وہ 20 سے 30,000 تک پہنچ چکا ہے۔ تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ڈپریشن کا سبب بن رہی ہیں اور بہت سارے لوگ اپنی صحت سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرمائے اور ہمیں ان حالات سے نمٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب تک آپ صحت مند نہیں رہیں گے آپ ان حالات کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی حالات کو، میرے حالات کو بھی بہتر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں صحت کی بادشاہی عطا فرمائے۔ تو آج یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے کہ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیا کریں اور کمنٹ میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو کہاں تک فائدے پہنچے ہیں۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ یہ ہے کہ درود شریف، درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود شریف آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو کثرت سے پڑھا کریں، اور جب بھی آپ کو فیل ہو کہ آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، آپ مایوس ہو رہے ہیں، تو آپ فوراً سے وضو کریں، وضو کر کے حاجت کے نفل پڑھیں اور ایک تسبیح روز کی آپ درود ابراہیمی کی یا کسی جو بھی درود ہو جو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو وہ پڑھ لیا کریں، تو اور اپنے حق میں اور اپنے ملک کے حق میں دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ
اس ٹائم کو بھی گزار دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر بھی رحم کریں گے، ہمارے ملک کے بھی حالات بہتر کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔